ملک سمرقندی میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا، یعنی صرف نام کا مسلمان تھا، اور اپنی دولت پر اسے بڑا تکبر اور گھمنڈ تھا، تو کہنے لگا کہ اگر تم واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ وہ سید زادی بولی کہ میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید زادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ تو وہ بولا کہ میں زبانی جمع خرچ کا متعقد نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ تو وہ سید زادی جو تھی وہ اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئی، اور پھر ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا کہ محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے وہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ برائے نام مسلمان رئیس جس نے سید زادی کو بھگایا تھا، تو وہ کم بخت جب سویا تو اس نے خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محفل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نورانی محفل کس لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، تو حضور میں بھی مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ حضور نے پھر اسے فرمایا کہ میری بیٹی تمہارے پاس آئی اور تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محفل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا وہ میں نورانی محفل 1000 روپیے میں بیچ دوں؟ وہ نورانی محفل میں 1000 روپیے میں بیچ دوں؟ یہ سن لو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ مجھے بھی خواب میں مل کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے، اور اب میں بھی بیوہ بچوں سمیت مسلمان ہوں، اور مجھے بشارت دے دیے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھو درس آپ کو کیا ملتا ہے کہ دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کرو، اس سے بار بار سلسلہ نسب مت مانگو، اس کا شجرہ مت مانگو، بلکہ
اگر وہ زبان سے کہہ دے کہ میں سید ہوں تو تم نبی کریم کا آل سمجھ کر کے اس کی تعظیم و تکریم کرنا۔ انشاءاللہ مجھے یقین قوی ہے کہ جب تم نبی کریم کی آل اور اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم اس دنیا میں کرو گے تو آخرت میں اس کا جزا تمہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم ضرور عطا کریں گے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔